بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں ڈاکٹر مراج الدین خان آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے اردو صحافت کی ابتدا اور روایت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو صحافت کب سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے، اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ مختلف زبانوں کی صحافت کے سلسلے میں کلکتہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اردو، ہندی، پنجابی اور انگریزی صحافت کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ گویا کلکتہ ہندوستان میں صحافت کی جنم بھومی ہے یا مادر وطن ہے۔ 2022 اردو صحافت کے حوالے سے انتہائی اہم سال ہے۔ اس سال اردو زبان کی صحافت اپنی عمر کے 200 سال مکمل کر چکی ہے۔ 27 مارچ 1122 کو کلکتہ سے اردو صحافت کا پہلا اخبار جامِ جہاں نما جاری ہوا تھا، جس کے بانی ہری ہرت دت اور ایڈیٹر سدا سکھ لال تھے۔ اگرچہ جامِ جہاں نما کو اردو کا پہلا اخبار تسلیم کیا گیا ہے، لیکن یہ سوال اکثر اس طرح رہا ہے کہ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان نے 1790 میں پریس قائم کیا اور اردو زبان کا اخبار جاری کیا، جس کا نام فوجی اخبار تھا، لہٰذا وہ ان کا پہلا اخبار ہے۔ لیکن صحافت خط محققین کے مطابق اس کی کوئی فائل کہیں دستیاب نہیں ہے۔ اردو صحافت کے ایک محقق جی ڈی چندن نے اپنی کتاب جامِ جہاں نما میں ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سرنگا پٹنم، میسور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق صدر اور ٹیپو سلطان ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سرنگا پٹنم میسور کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر محمود حسن کو یہ رائے پیش کی ہے: ٹیپو سلطان شہید سے لوگوں کو حسن عقیدت ہے کہ وہ کہیں مبالغے سے کام لیتے ہیں اور کچھ حقائق پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کے یہاں مطبع تھا اور نہ کوئی فوجی اخبار نکالتا تھا۔ حکم نامے البتہ فارسی، کنڑ اور مراٹھی میں جاری ہوتے تھے۔ ممکن ہے انہی کو اخبار سمجھ لیا گیا ہو۔ جی ٹنڈن کے مطابق جامِ جہاں نما ہندوستان یا اردو کا اولین ہفت روزہ تھا، جو 8ویں شمارے سے فارسی اور اردو دو زبانوں میں چھپنے لگا۔ جامِ جہاں نما کے اجرا کے 15 سال بعد اور کلکتہ سے 1450 کلومیٹر دور دہلی سے صاحب طرز ادیب محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے 1837 میں ایک اخبار جاری کیا، جس کا نام دہلی اخبار تھا۔ وہ دہلی کا پہلا اردو اخبار تھا، جو بعد میں اس کا نام دہلی اردو اخبار ہو گیا۔ مولوی محمد باقر نے جس جرأت و ہمت کے ساتھ اردو صحافت کی روایت کو استحکام بخشا، وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ان کے اخبار نے اس سفر میں جو نقوش پا چھوڑے ہیں، وہ آج بھی روشن ہیں اور اردو صحافیوں کی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگی اور صحافت کے امتیازات ہیں، لیکن سب سے بڑا امتیاز ان کی زندگی کا وہ آخری اور ولولہ انگیز واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ صحافیوں میں سر فہرست ہیں، یعنی وہ پہلے شہید صحافی ہیں۔ اس بات پر سبھی متفق ہیں۔ اس دوران دہلی سے سر سید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے سید الاخبار نکالا۔ اردو صحافت کے ایک بڑے محقق مولانا امداد صابری کے مطابق سید الاخبار ہفت روزہ تھا اور 1837 میں جاری ہوا تھا۔ اس کے ایڈیٹر مولوی عبدالغفور تھے۔ یہ اخبار 1848 تک جاری رہا۔ اس زمانے میں دہلی سے شائع ہونے والا صادق الاخبار بھی نہایت جری اور بے باک تھا۔ قرآن السعدین برطانوی راج میں دہلی سے جاری ہونے والا اردو زبان کا علمی جریدہ تھا، جسے پنڈت دھرم نارائن بھاسکر کی ادارت میں 1845 میں مطبع العلوم دہلی سے جاری کیا گیا۔ یہ اخبار دہلی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر الواس اسپرنگر کی زیر نگرانی شائع ہوتا تھا، جبکہ دہلی کالج میں سائنس کے استاد اور صحافی ماسٹر رام چندر نے 1845 میں اخبار فوائد الناظرین
اور 1847 میں علمی اور ادبی ماہنامہ محب ہند جاری کیا۔ وہ تعلیم نسواں کے بڑے حامی تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے نواسے مرزا بیدار بخت کے حکم پر فروری 1869 میں قیام آزادی کا اجرا عمل میں آیا۔ 1857 کے بعد بڑی تعداد میں اردو اخبار کا اجرا ہوا، جبکہ آزادی کے بعد دہلی، لکھنؤ میں پٹنہ، حیدرآباد، کلکتہ، بنگلور اور جموں کشمیر وغیرہ سے اردو اخباروں کی کھیپ سامنے آئی۔ اردو صحافت کے حوالے سے 19ویں صدی میں جو بڑا نام نظر آیا وہ منشی نول کشور کا ہے۔ 1857 میں لکھنؤ سے اودھ اخبار شروع کیا تھا، جس نے اردو صحافت میں زرعی تاریخ بنائی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا اخبار تھا۔ اس اعتبار سے اردو کی بڑی ادبی شخصیات وابستہ رہی ہیں، جن میں عبدالحلیم شرر، یاس یگانہ چنگیزی، شوکت تھانوی اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام قابل ذکر ہے۔ اردو صحافت میں منشی محبوب عالم کا مقام سب سے بلند ہے۔ وہ 7 زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ وہ انتہائی قابل اور باصلاحیت تھے۔ انہوں نے 1857 میں پنجاب سے پیسہ اخبار جاری کیا تھا۔ یہ شاید اردو کا پہلا اخبار تھا جس نے مقبولیت و شہرت کے ساتھ ساتھ تعداد اشاعت کا ریکارڈ بھی قائم کیا تھا۔ مولانا حسرت موہانی نے 1903 میں علی گڑھ سے رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ انہوں نے پہلے ہی شمارے میں ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کا نعرہ بلند کر دیا۔ مولانا ظفر علی خاں کے والد مولوی سراج الدین احمد نے کسانوں اور زمینداروں کی فلاح و بہبود کے لیے جون 1903 میں لاہور سے زمیندار جاری کیا۔ دسمبر 1900 میں والد کی وفات کے بعد مولانا ظفر علی خاں نے زمیندار کی ادارت سنبھالی۔ اکتوبر 1911 میں زمیندار روزنامہ ہو گیا۔ تازہ خبروں اور پرجوش اداریوں نے اخبار کو عوام میں انتہائی مقبول بنا دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 13 جولائی 1917 میں کلکتہ سے الہلال نکالا تو وہ انقلابی معجزہ ثابت ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں پورا ملک اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ الہلال عوام کا نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے خواص کا اخبار تھا۔ اس نے مخصوص طبقات کے دلوں میں روشن جذبہ حریت کو شعلوں میں تبدیل کر دیا۔ مولانا آزاد اور الہلال کو ممتاز اہل سیاست اور اہل علم نے بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ خان عبدالغفار خاں کہا کرتے تھے کہ میں الہلال کے مطالعے کے سبب خارزار سیاست میں داخل ہوا۔ مولانا فضل الرحمان سیوہاروی کہتے ہیں کہ سیاست کا چسکا مجھے الہلال نے ڈالا، اور مولانا انور شاہ کشمیری کے مطابق ابوالکلام نے الہلال کا سور پھونک کر سب کو جگایا۔ قاضی عبدالغفار کا طرز تحریر اپنایا، لیکن حسن تحریر الہلال کا تھا۔ اپنے دور کے عظیم خطیب سید احمد شاہ بخاری کا اعتراف تھا کہ الہلال نے مجھے خطابت سکھائی، سیاست پڑھائی اور زبان و بیان کی قدرت بخشی۔ مولانا محمد علی نے 23 فروری 1919 کو اخبار ہمدرد جاری کیا۔ مولوی مجید حسن نے انتہائی پرآشوب دور میں قلیل پونجی کے ساتھ بجنور کے راستے سفر کیا اور جنگ آزادی کے ہراول دستے میں شامل رہا۔ سردار دیوان سنگھ مفتون نے 1924 میں دہلی سے ہفتہ روزہ سیاست نکالا۔ 20 فروری 1925 تحریک آزادی میں پیش رہنے والی علماء کی تنظیم جمیعت العلماء ہند کا اخبار الجمیہ جاری ہوا۔ مولانا ابوالعلا مودودی اس کے ابتدائی مدیر رہے۔ ہفتہ روزہ الجمیہ اب بھی بہادر شاہ ظفر مال روڈ پر واقع جمیعت العلماء ہند کے صدر دفتر سے نکل رہا ہے۔ تو یہ چند مشہور اخبارات تھے جن کے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے اردو اخباروں کی تاریخ کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔